ایسے ایسے معاملے دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ اگر آج کے دور میں وہ بزرگ جنہوں نے پردہ فرما لیا ہے، جن کی محنتوں سے ہم تک اسلام پہنچا، جن کی مشقتوں سے ہم تک دین پہنچا، جنہوں نے کھانے پینے کی پرواہ نہیں کی بلکہ اپنا اوڑھنا اور بچھونا سب کچھ دین کی تبلیغ بنا دیا تھا، اور تبلیغ دین میں اتنا مصروف رہتے تھے کہ ان کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا، جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں پہنچ جایا کرتے تھے اور ڈیرا ڈال دیا کرتے تھے، اور جب تک وہاں لوگوں کے اندر دین کا بہترین ماحول نہیں پیدا ہو جاتا وہ وہاں سے ہٹتے تک نہیں تھے۔ میں جب تاریخ پڑھتا ہوں اولیاء کرام کی، اللہ کے ولیوں کی جب تاریخ پڑھتا ہوں کہ انہوں نے کس انداز میں کتنی تکلیفیں اٹھا کر اپنے وطن چھوڑے، اپنا پریوار چھوڑا، اپنا دیش چھوڑا، ہزاروں میلوں کا سفر، اور وہ سفر آج جیسا نہیں کہ صاحب 15 کلومیٹر بعد میں ٹرین رکے گی پانی لے لیں گے، 20 کلومیٹر بعد میں بس رکے گی کچھ ناشتہ لے لیں گے پانی بھی لے لیں گے۔ آج آپ سفر کرتے ہیں کتنی آسانیوں کے ساتھ میں سفر کر رہے ہیں۔ اگر ٹرین میں ہیں تو آپ کے خود کے ڈبے کے اندر لوگ پانی چھوڑیے جوس وغیرہ لے کر پھر رہے ہیں صاحب، پاکٹ میں دم ہو تو لوگ پانی نہیں جوس پیا کرتے ہیں، آئس کریم کلفیاں سفر میں کھا رہے ہیں سب، اور ہر وہ چیز جو انسان اپنے گھر میں کھاتا ہے اسی طرح کی چیزیں سفر میں خرید کر کھا رہا ہے۔ کتنی آسانیاں ہیں، بولو، زبان ہے نا آپ کے منہ میں، ہاں بولتے رہو، بس تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے۔ ماشاء اللہ، بہت آسانیاں سفر میں، اور دیکھیے ان آسانیوں کا فائدہ کیا اٹھایا جا رہا ہے کہ کئی لوگ گھر سے کھانے کھا کر ہی نہیں جاتے، سفر میں کھا لیں گے۔ اور مسلمانوں کی عورتوں کا تو حال یہ ہے کہ گٹکے کی پڑیاں ہونی ضروری ہے، اور چاہے سفر یہاں سے لے کر ڈونگر گڑھ کا ہی کرے، بیچ میں 2 کچوڑی کھانی ضروری ہے۔ پہلے سے ہی سوچ کر جایا کرتے ہیں صاحب، اگر جائیں گے تو میڑتا کے پوڑی سبزی تو ضرور کھائیں گے، اور یہاں سوٹ سر کی ربڑی کھائیں گے، ڈونگر گڑھ میں بڑے کھائیں گے، پورا ٹارگٹ۔ میں اس سفر کی بات کر رہا ہوں جناب کہ کبھی آپ کو فرصت ملے تو پڑھنا اور سمجھنا اس سفر کو، کہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ خواجگان حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سنجر سے مدینہ منورہ، اور پھر وہاں سے ہندوستان تشریف لائے۔ پانی، آپ تاریخ پڑھیے، حدیث پاک کبھی پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرمایا کرتے تو پانی تلاش کرنا پڑتا تھا کئی کئی دور تک، اور وہ قافلے جو چلا کرتے تھے نا وہ رکا بھی ایسی جگہ پر کرتے تھے جہاں پانی قریب میں ہو، سایہ ہو، پانی ہو۔ وہ سفر اتنے مشکل سفر کر کے، اور یہ نہیں ہے کہ 6 گھنٹے میں پہنچ جانا، یہاں سے ممبئی جانا ہے صاحب 22 گھنٹے میں، اب تو اور سفر آسان ہو گئے، 20 18 گھنٹے میں عوام پہنچ رہی ہے۔ ایسے سفر کی آسانیاں، لیکن ان آسانیوں میں کبھی غور کرو کہ غریب نواز جب یہاں تشریف لائے تھے تو اس میں سردی کا موسم بھی تھا، بارش کا موسم بھی تھا، آندھی طوفان کا موسم بھی تھا، گرمی کا موسم بھی تھا۔
कैसे कैसे मौसम के थपेड़े बर्दाश्त करके यहां आना اور یہاں آ کر دین پہنچانا، یہاں آ کر دین پہنچانا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھا کر دین ہم تک پہنچایا، ہم نے اس دین کا کیا حال کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ ہم نے اس دین کا کیا حال کیا؟ آج مسلمان ناچ گانے میں مصروف ہے صاحب۔ اس قوم کو اگر دین کی خدمت کے لیے کہا جائے تو یہ قوم غریب ہے۔ اس وقت کروڑ پتی بھی کہے گا کہ صاحب اتنی تو میری بھی حیثیت نہیں ہے صاحب، میں تو اتنا دے سکتا ہوں، میں تو اتنا کر سکتا ہوں۔ جی جناب، دین کا معاملہ آئے تو یہ قوم غریب۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، مسجد پر لگانے کے لیے، مدرسے پر لگانے کے لیے، اسلام پر خرچ کرنے کے لیے، دین کی راہوں میں دینے کے لیے یہ قوم غریب ہے۔ اور باراتوں میں پٹاخے پھوڑنے کے لیے ان کے پاس میں ہزاروں روپے آ جاتے ہیں۔ اب سوچئے یار کہ یہ جو ہزاروں روپے کی آتش بازی ہو رہی ہے یہ کس کو فائدہ پہنچا رہی ہے؟ کسی نے شربت پلایا، چلو یہ تو فائدہ ہی ہوگا۔ ہاں بھائی صاحب، کسی نے شربت پلا دی، کسی نے کچھ کھلا دیا پلا دیا تو فائدہ ہے۔ لیکن جو ہزاروں روپے کے پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، دین کے اوپر کوئی خرچ کرے نا تو اس وقت تو یہ مسئلہ آتا ہے کہ یار جلسے کی کیا ضرورت ہے، فالتو روپیہ لگتا ہے، فالتو روپیہ لگتا ہے، یہ اتنوں کو بلانے کی کیا ضرورت تھی، ایک کوئی بلا لیتے، فالتو روپیہ لگتا ہے۔ اب فالتو لگ رہا ہے تمہیں نا، اور وہ ہزاروں روپے کے پٹاخے پھوڑ دیے تو نے، اور ڈی جے والے کو ہزاروں روپیہ دے دیا تو نے، نچنیوں پر تو نے ہزاروں روپے لگائے، اس وقت تیرے دماغ میں فالتو بات نہیں آئی؟ حیرت ہوتی، حیرت اس قوم پر یار، کہ جسے میرے رب نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اتنا عظیم خطاب دیا ہے کہ 1,24,000 کم و بیش نبیوں رسولوں کی امتوں میں محبوب تمہاری امت سب سے افضل ہے۔ خیر امت کا تاج تمہارے سر پر جس رب نے پہنایا، آج اس رب کی نافرمانیاں کرتے ہوئے تمہارے دل لرزتے نہیں ہیں؟ آج اس رب کی نافرمانیاں کرتے ہوئے تمہارے کلیجے کانپتے نہیں ہیں؟ عورتیں ناچ رہی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، عورتیں ناچ رہی ہے جناب، سڑکوں کے اوپر مردوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ڈانس ہو رہا ہے۔ کیا کہیں گے آپ ان لوگوں کے بارے میں؟ کیا خیال ہے آپ کے؟ آپ کیا خیال پیش کریں گے؟ آپ تو جا کر ان کے پاس میں کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ دین کی حمیت نہیں ہے، دین کی ہمدردی نہیں ہے۔ دل جلتے ان لوگوں کے جن کے سینوں میں دین کی محبت ہے، کلیجوں سے اشک نکل کر آنکھوں کے ذریعے سے بہتے ہیں ان لوگوں کے جن کے سینوں میں دین کی ہمدردی ہے۔ اسے کیا پتا چلے گا یار جو جانتا ہی نہیں ہے کہ دین کتنی تکلیفوں سے ہم تک آیا۔ خدا کی قسم، عورت مرد کے بغیر اجازت ناچ لے، ہمت ہے؟ وہ مرد بھی تو شامل ہوتے ہیں اس چیزوں میں، اور غیرت مری ہوئی ہے ان مردوں کی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اکثر شادیوں کے اندر کہیں جاتے ہیں تو کہیں کچھ ماحول، کہیں کچھ ماحول، کہیں کچھ ماحول، بیندنی کے دروازے کے آگے کھڑے ہو کر صاحب 15 منٹ
आतिश बाजी पटाखे फोड़े जा रहे हैं। इनसे कोई पूछने वाला हो कि खुदा के बंदे कि अब बींद की सेहत अच्छी हो जाएगी इन पटाखे फोड़ने से, शादी में बरकत हो जाएगी, हाँ, या कोई दूल्हा दुल्हन में प्यार मोहब्बत ज्यादा हो जाएगी पटाखे फोड़ने से, सगे संबंधियों में कोई आपसी मोहब्बतें पैदा हो जाएगी पटाखे फोड़ने से, या तेरा कोई बहुत बड़ा नाम हो जाएगा कि साहब फलाने आए थे साहब 20 मिनट तक तो खाली पटाखे फोड़े। समझदार तो ये लोग कहेंगे कि बेवकूफ किस्म के लोग आए थे जिन्होंने हजारों रुपए आग में लगा दिए। यही अगर इनको कह दिया जाए ना कि यार किसी गरीब की बेटी की शादी है, किसी गरीब की बेटी की शादी है, आप क्या मदद कर सकते हैं, उस वक्त इनके पास में कुछ नहीं होगा। उस वक्त तो ये कारोबार भी सामने लेकर आ जाएंगे, धंधा बिजनेस व्यापार भी लेकर आ जाएंगे, हालात भी लेकर आ जाएंगे, ना मालूम क्या क्या चीजें लेकर आ जाएंगे। अगर इनकी दहलीज पर जाकर कोई कहे ना कि साहब मस्जिद तामीर हो रही है, क्या देंगे आप, मदरसे में बच्चों की पढ़ाई होनी है, क्या देंगे आप, किसी गरीब की बेटी की शादी है, क्या देंगे आप, तो उस वक्त 500 रुपया जेब से निकालकर, 1000 रुपया जेब से निकालकर, बस भाई साहब इतनी मेरी हैसियत है। इनकी हैसियतें देखनी हो तो पटाखे फोड़ने में देखो, डीजा बजाने में देखो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस दीन को बुजुर्गों ने मेहनत और मशक्कत करके, जिस दीन को सहाबाए किराम ने कुर्बानियां दे देकर उस उरूज तक पहुंचाया, उन बुलंदियों तक पहुंचाया कि जिस तक इस्लाम नहीं पहुंचा था वो खाली एक मुसलमान का दीदार करने के लिए तड़पा करता था कि मैं देखूं तो सही नबी का वो गुलाम कैसा है, नबी का वो दीवाना कैसा है जिसकी जमाना इतनी तारीफें करता है। कितनी कुर्बानियां दीन पहुंचाने में, हम तक दीन पहुंचाने में कितनी कुर्बानियां। कभी गौर किया आपने, बदरो उहुद खैबरो खंदक, हुनैन हो या करबला हो, कई जानों के नजराने गए जब जाके ये दीन मुस्कुराया है। जिस दीन को आज हमने नाच कर बदनाम किया, ढोल ताशों के जरिए से बदनाम किया, डीजा बाजा बजा कर बदनाम किया, हमने दीन को सिर्फ बदनाम किया, कोई फायदा नहीं पहुंचाया, सिर्फ बदनाम किया। जरा गौर करो यारों, जिस दीन पर खानदान मुस्तफा लुटा हो, जिस दीन की अजमतों पर बद्र के अंदर जाने गई हो, उहुद के अंदर हुजूर के सबसे अजीज चचा सरकारे अमीर हमजा शहीद हुए। आप जानते हैं हजरत अमीर हमजा से कितनी मोहब्बत करते थे हुजूर, कितनी मोहब्बत। उस मोहब्बत का नजारा कभी देखना हो तो मदीना मुनव्वरा जब आपका जाना हो, इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, मदीने शरीफ कभी हाजिरी हो आपकी, तो वहां से सिर्फ 5-6 किलोमीटर की दूरी पर मदीने शरीफ से, मस्जिद नबवी से मैदान उहुद है, जहां उहुद का पहाड़ भी है और मैदान भी है। उस मैदान में कभी अल्लाह तौफीक दे आपको तो जाना, और जाएंगे ना जब आप, तब आपको पता नहीं होगा, लेकिन एक 4 दीवारी के अंदर हजरत अमीर हमजा का मजार है। मजार और भी है, लेकिन उसी 4 दीवारी में हजरत अमीर हमजा का मजार है। हजरत अमीर हमजा के मजार से आज भी ऐसी खुशबू आती है, खुदा की कसम,
اور جب بھی کوئی غلام مصطفیٰ وہاں حاضری دیتا ہے، میں اپنی کیفیت بتاتا ہوں، حاجی سلیم بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے آپ، یہ کبھی تشریف میرے ساتھ میں ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، جب بدر کی ان احد کی ان 4 دیواریوں کے پاس میں جانا ہوتا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ رو کیوں رہے ہیں، یہ آنسو کیوں آ رہے ہیں، کیونکہ دل کہتا تھا کہ تو ان کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے جن سے حضور بڑی محبت کیا کرتے تھے، رسول پاک بہت پیار کیا کرتے تھے، اور جن کی شہادت پر اللہ اکبر میرے آقا نے فرمایا تھا، جب صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور جب شہید کیا گیا تھا تو اتنی بے دردی کے ساتھ میں کہ آپ کا کلیجہ تک نکال لیا گیا تھا، اور آپ کو مسلا کر دیا گیا تھا، جگہ جگہ سے ناک ہونٹ وغیرہ وہاں پر چاقو چلا دیے گئے تھے، ایسا حال کر دیا حضرت امیر حمزہ کا۔ حضور نے جب آپ کی لاش مبارک کو دیکھا، میرے آقا کے دل کو بڑی تکلیف ہوئی، اور شہادت کو جب سنا تو حضور نے کیا فرمایا سننا، میرے آقا فرماتے ہیں حمزہ شہید نہیں ہوئے بلکہ میری کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اسلام کا وہ شیر کہ جس کی اداؤں سے اسلام پھیلا ہو، بے شک بے شک، جس کی اداؤں سے اسلام پھیلا ہو، جس کی حمایت سے اسلام پھیلا ہو، جس کی محبت سے اسلام پھیلا ہو، جس کی بہادری سے اسلام پھیلا ہو۔ بدر میں جس کا جلوہ تھا وہ حمزہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ جانتے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی محبت کرتے، چچا تھے، عمر میں بڑے تھے، عمر میں بڑے تھے، چچا تھے، لیکن جانتے ہیں حضور کا ادب وہ کتنا کرتے تھے، حضور کا ادب کتنا کرتے تھے۔ آج تو صاحب بھائی، اگر بھائی بھتیجا وغیرہ کوئی بھی عالم دین ہو یا کوئی ہو تو ایک چچا اپنی چچائیت جچانے کے لیے، او تو فلانا گھر بنے رہے، تو یہاں کونی، تو بھی یہاں کونی، ہے خیر ہے بڑا ہے، بڑے ہیں، لیکن وہ کیا سوچتے ہیں کہ صاحب میں چچا ہوں یار، میں ادب تھوڑی کروں گا، میں اس کو کوئی صاحب تھوڑی کروں گا، وہ ایک الگ ماحول ہے۔ لیکن میں یہاں بتا رہا ہوں آپ کو، حضرت امیر حمزہ عمر میں بڑے تھے۔ مسجد نبوی کی جب تعمیر ہو رہی تھی تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا رہے تھے، بھاری بھاری پتھر اٹھا رہے تھے۔ آج مسجد کی جھاڑو لگاتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے نا، بہت شرم آتی ہے مسلمانوں کو، جناب مسجد کی جھاڑو لگاتے ہوئے میں لگاؤں، فلانے کو رکھا کیوں ہے، وہ 1000 روپے یوں ہی لیتا ہے کیا، وہ یوں ہی لیتا ہے کیا، ارے شرم کر، شرم، خدا کا گھر ہے۔ لوگ موقع ڈھونڈتے ہیں، لوگ موقع ڈھونڈتے ہیں۔ بڑے بڑے عالموں کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ وقت نکال کر اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتے تھے، جی اللہ کے گھر کی دریا وغیرہ جھاڑا کرتے، صفائی کیا کرتے تھے۔ ان سے جب پوچھا جاتا تو وہ کہتے تھے کہ یار یہاں کی خاک کسے نصیب ہے، یہاں کی مٹی جسم پر لگ جائے گی تو جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ ہاں، ایسے ایسے لوگ مسجدوں میں آ کر وہ صاحب اپنی آپ وہ کیا کہتے ہیں، نہیں، غصہ نکالتے ہیں مسجدوں میں آ کر، بھڑک کر کہیں سے آئے غصہ مسجد میں، ٹپ کر کہیں سے آئے زور مسجد میں۔ اب بھلے لگئی کھنے گاڑیاں کھا رہے ہو ہے، بڑا تو بہادری بیڑی ہوگی، ہم لگئی تو دے چل 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 ٹیم حقا کرتو رہے وہ بکتو رہے چل بڑے سوئیاں بن رہے ہیں، بالکل سکڑ رہے ہو مسجد میں حاضر شیر، جھاڑو کیوں کون گاڑی، پگوتھیا پر مٹی پڑی ہے، فلانی جگہ مٹی پڑی ہے، تو کیا ہے کیا، تو بہت بڑا کمشنر ہے یا تو کوئی بہت بڑے علاقے کا کوئی بہت بڑا ذمہ دار ہے تو؟ ارے بھائی بادشاہ بھی جھاڑو اٹھا کر اللہ کے گھر میں جھاڑو نکالا کرتے تھے۔ ہاں، محمود غزنوی اللہ کے مقدس گھر میں رات کو، آدھی رات کو اپنی بادشاہ کا چولا اتار کر، فقیری کا لباس پہن کر جھاڑو لگایا کرتا تھا۔ ایاز پیچھے پیچھے گیا، آدھی رات کو بادشاہ جاتا کہاں، آدھی رات کو بادشاہ جاتا کہاں ہے، دیکھا تو مسجد کے اندر جا کر
बादशाह अपना चोला उतार कर, तहबंद पहन कर, झाड़ू हाथ में लेकर जैसे ही झाड़ू लगाना शुरू करता है, आयात से देखा न गया, गुलाम से देखा न गया, आया दौड़ कर आया। दौड़ कर आते ही बादशाह ने कहा, यार तू यहाँ क्या कर रहा है? कहा, बादशाह सलामत, माफ करना, आप आधी रात को कहाँ जाते थे? मैं तो यूं देखता था कि कोई परेशानी तो नहीं है, मैं आ गया, मैंने देखा आप यहाँ आए हैं, आपने झाड़ू उठा लिया सरकार, मेरे होते हुए आप झाड़ू लगाए? मैं गुलाम हूं आपका, आप मेरे आका हैं, मेरे होते हुए झाड़ू लगाए? तो बादशाह ने कितना खूबसूरत जवाब दिया था। कौन था? कौन था? चपड़ासी अकड़ी जवाज जो दिन भर ऑफिस में झाड़ू लगावो और सेठा ना लाल लाल चाय रा प्याला देवे, वो भी झाड़ू काटो। क्यों भाई? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जिस दिन से इस कौम ने मस्जिदों को मजाक बनाया, अल्लाह के मुकद्दस घर की ताजीम व तकरीम छोड़ी, बराते ले लेकर मनहूस किस्म के लोग मस्जिदों के दरवाजों के आगे पटाखे फोड़ रहे हैं और नाच रहे हैं। इनकी गैरतें मर गई, इनकी शर्म मर गई। मुसलमानों की बारात जा रही है, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, अंदर नमाजी परेशान है। वो सोच रहे होंगे कि शायद किसी और की होगी, पता चला ये मुसलमान की बारात है। भाई एक हंगामा महशर हो तो उसको भूलूं, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। अदब गया, तहजीब गई, तमद्दुन गया, क्या रह गया हमारे पास? न मर्दों में अदब रहा, न औरतों में अदब रहा। अदब बचपन से आता है, अदब माँ की गोद से आता है, अदब बाप के किरदार से आता है। जी हाँ, अदब माँ की गोद से आता है, अदब बाप के किरदार से आता है। अब दोनों जगह ही खाली है तो अदब कहां से आएगा? और ये ढूंढते फिर रहे हैं 100-100 200 रुपए के तावीजों में के अदब आ जाए। अब रोते फिर रहे हैं साहब। दुरूद पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीब अल्लाह। जाने दो, जाने दो। अदब माँ की गोद से आता है और बाप के किरदार से आता है जनाब। ना तो माँ की गोद में अदब रहा, ना बाप के किरदार में अदब रहा, तो औलाद में अदब आएगा कहां से? औलाद में अदब आएगा कहां से? माँ का मामला तो यह है कि माँ, बच्चा जब छोटा होता ना, छोटा, तो जो भी बोलता ना अच्छा लगता है। छोटा सा बच्चा जो भी बोलता अच्छा लगता है। अब कई कई घरों में उस बच्चे के बोल को खेल बना लिया जाता है। अगर कोई जुमला याद हो जाता ना उसे, अगर कोई गाना याद हो गया तो पूरा परिवार उसे रुपया दे देकर गाना सुनता है। अगर कोई बोल याद हो गया तो वो बोल सुनते हैं। और हालात ये हैं कि गाली अगर याद हो गई तो वो भी माँ बड़ी राजी होकर जो भी मेहमान आया ना बच्चे को पेश करती है। हाँ वो यहाँ सुना, तो वो इनको सुना, वो इनको सुना, और वो जगह जगह गालियां परोस रहा है। और माँ सोच रही है कि साहब मेरे बेटे की तारीफ हो रही है, मेरी तारीफ हो रही है। ये नादान औरत अपनी औलाद के मुंह से गालियां सुनवाकर तेरी तारीफ नहीं हो रही है बल्कि तेरी बेइज्जती हो रही है कि माँ की गोद गंदी है इसलिए जबान से गंदगी निकल रही है। फातिमा की गोद पाकीज़ा थी इसलिए नेज़े पर सर है मगर फिर भी कुरान की तिलावत हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत
سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں یا پتا چل رہا ہے کہ کنڈی میں کچرا تھا اس لیے نل میں کچرا نکل رہا ہے، اور کنڈی پاک ہوتی نا تو پانی پاک نکلا کرتا. کیا بات ہے، بے شک بے شک. راضی ہوتی ہے. دیکھ ہمارا چھوڑے نا کیا کیا ہوا ہے، دیکھو ہمارا چھوڑے نا کیا کیا ہوا ہے. بابو وہ سنا تو، بابو وہ سنا تو. ہاں بابو نیال کر دے لو تو نہ آگا جار بابو گھنے نیال کرے لو تو بابو وہ سنا، بابو وہ سنا. بابو گالیاں دے رہا، بابو گانے سنا رہا، بابو دھمکیاں دے رہا، بابو یوں کر رہا ہے. اوہ ماں راضی ہو رہی ہے صاحب، میری تعریف ہو رہی ہے. تیری تعریف نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس بچے کے انداز میں تیری بے عزتی ہو رہی ہے. تیری بے عزتی ہو رہی ہے، تیرا کردار پتا چل رہا ہے، تیری تربیت پتا چل رہی ہے. ورنہ اللہ اکبر، شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں اگر کوئی بچہ آ کر سلام کر کے مصافحہ کر کے دست بوسی کرتا تھا تو عبد القادر جیلانی غوث اعظم کہتے تھے کہ اس کی ماں بھی پاکیزہ ہے، اس کا باپ بھی پاکیزہ ہے، ان کی پاکیزگی ان کی اولاد میں نظر آ رہی ہے. تربیت بولتی ہے صاحب، تربیت بولتی ہے. گھر کا ماحول بولتا، بچہ نہیں بولتا، گھر کا ماحول بولتا، گھر کا ماحول بولتا. راضی ہو رہی ہے. اور کوئی سکھا دے بابو نے، دو چار باتیں اور سکھا دے. ابھی روپیے دے دے کر گالیاں سن رہے ہیں. دیکھ مامو 2 روپیہ دے ویلا، دیکھ کاکو بھی دے ویلا تو نہ 5 روپیہ سنا. اور وہی بابو جب 20 سال کا ہو جائے اور پھوکٹ میں گالیاں دے رہا ہے، اب پیسے نہیں لے رہا ہے. پہلے تو 2 دیتا تھا، اب تو 200 سلٹا رہا ہے. وہ دیکھ ہی نہیں رہا ہے کون سامنے. ڈکشنری میں جس کا ٹرانسلیشن نہیں ملے، ایسی چھٹوی گالیاں. اب ماں باپ گھومتے پھر رہے ہیں لکڑی لے کر. حضرت دیکھ لو باپ جی، اٹھی نہ نظرہ کر لو. ہاں کیا ہو نکل گئے ہاتھا سوں آجت سو لارا آئی نہیں لے بیٹھی. کتنی سال ہو گئے پڑھنے ہوئے؟ سال بھری ہوئی ہو باپ جی. اچھا اس نے سال بھر میں خراب کر دیا تو تو نے 19 سال میں کیا کیا تھا؟ تیرے پاس تو 19 سال رہا تھا، تو نے کیا کیا؟ 19 سال اگر تو نے تربیت کی ہوتی تو خدا کی قسم وہ تربیت تیرے پوتے پوتی میں نظر آیا کرتی تھی. تربیت تجھے حسین پوتے اور پوتیوں میں نظر آیا کرتی. اللہ کی عزت کی قسم، اللہ اکبر. دیکھ تاریخ، ایک فاطمہ تربیت کرتی ہے، حسن اور حسین کی تو نسلیں مسکرایا کرتی ہے، نسلیں مسکرایا کرتی ہے. اللہ ایسی ایسی نسلیں عطا فرماتا ہے. آل نبی اولاد علی، حضرت امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام صادق، امام باقر، امام تقی، امام نقی، ان نسلوں کا حال یہ تھا کہ موسیٰ کاظم کے نام میں اللہ نے وہ اثر دیا تھا کہ پورا علاقہ کہتا تھا لوگوں اگر دعائیں قبول نہ ہو تو نبی کے نواسے موسیٰ کاظم کا نام لے لیا کرو، اللہ تمہاری دعائیں قبول فرما لے گا. حسین گھرانہ ہے، کیا حسین تربیت کی، نسلیں مسکراتی ہیں. ہم اپنے گھروں کا ماحول کب بدلیں گے؟ ہم اپنے گھروں کے ماحول کے اندر اسلام کا حسن کب لائیں گے؟ ہم اپنے گھروں کے اندر اسلام کی پاکیزگی کے جلوے کب دیکھیں گے؟ ہم کچھ کریں تو صحیح یار، ایسی پہل تو کریں، ایسے نیک کام کی کوششیں تو کریں. کب تک ناچتے رہو گے؟ کب تک ڈھول تاشے ڈی جے باجے بجاتے رہو گے؟ شادیوں میں اگر یہ ڈھول تاشے ڈی جے باجے بجیں گے تو نسلیں نچنیاں پیدا ہوگی، نسلیں پھر نچنیاں ہی پیدا ہوں گے، پھر وہ بھی ناچیں گے اور تمہیں بھی نچوائیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ادب گھر سے آتا ہے. اسکول میں ادب لکھوایا جاتا ہے، مدرسوں میں ادب پڑھایا جاتا ہے، لیکن گھر کے اندر
ادب ماحول میں پروس کر دیا جاتا ہے، ادب گھر کے اندر ماحول میں پروس کر دیا جاتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ایاز آگے بڑھا، ایاز آگے بڑھ کر اور محمود غزنوی کے ہاتھوں سے اس نے کہا بادشاہ آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ جھاڑو لگائیں یہاں پر، میرا دل گوارا نہیں کرتا، میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ بادشاہ نے کیا جملہ کہا تھا؟ بادشاہ نے کہا تھا ایاز وہ میرا محل ہے جہاں میں تیرا آقا ہوں، تو میرا غلام ہے، یہ اللہ کا گھر ہے جہاں تو بھی غلام ہے میں بھی غلام ہوں، کیا بات ہے، بے شک سبحان اللہ، جہاں تو بھی غلام ہے میں بے بھی شک غلام بے ہوں۔ شک یہ احکم الحاکمین کا دربار ہے۔ بے شک اللہ بے اکبر۔ شک۔ اس قدر ادب والے، اس قدر محبتوں والے، اس قدر عقیدت والے دنیا کے اندر گزرے ہیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم کتنا ادب کرتے ہیں؟ مقدس گھر کا، اللہ کے گھر کا ادب کی بات آئی نا تو بتا رہا ہوں کتنا ادب کرتے ہیں، اور دکھاوے کے کام وہیں پر آگے کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ اچھا نوشاد منع کرے گیا، جمعے رو منع کرے ہو نہیں، ہاں لیو بٹھے لیو برات اپنے مسجد را گئی لیو، اچھا منع کیا تھا کیا؟ ہاں لیو، اگر میں کہیں دکھ گیا رستے میں تو وہاں تو جان بوجھ کر ناچیں گے کھڑے ہو گئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وہاں جان بوجھ کر ہوگا معاملہ، کسی کی بھی بارات۔ جی 36 قوم ہے بیکانیر کے اندر، 36 قوم کی بات کر رہا ہوں میں، ان کو پتا ہے کہ یہی زیادہ بولتا ہے شادیوں پر، یہی زیادہ بولتا ہے ناچ گانے ڈی جے باجے کے اوپر۔ وہ کوئی دور بھی دکھ گیا نا اور پتا چل جائے کہ ہاں وہ کھانا کھانے آیا ہوا ہے، تو اب تو ادم مچا دو، انہیں دھیان ڈال دو، تو میں تو کرساں۔ تو بھئی میری ذات پر کیا فرق پڑنے والا ہے، میرے معاملات میں کیا فرق پڑنے والا ہے؟ تو سمجھدار ہے، تجھے سمجھ ہونی چاہیے کہ میرا کام کہنا ہے، عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ میرا کام کہنا ہے، میرا کام پیغام پہنچانا، ادب کرنا اور اس پر عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ ادب سب سے بڑی دولت، یاد رکھنا، ادب اپنے بڑوں کا ادب، اپنے علماء کا ادب، اپنے اماموں کا ادب، اپنے دینی اور مذہبی رہنماؤں کا ادب، مسجدوں کا ادب، مدرسوں کا ادب ضروری ہے۔ اور جو بھی ہمارے بزرگ ہیں داڑھی والے، نمازی، پرہیزی، ان کا بھی ادب ضروری ہے۔ جی ادب ضروری ہے۔ سرکار امیر حمزہ حضور سے بڑے ہیں عمر میں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑے ہیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت میں حضور پتھر اٹھا رہے ہیں باری باری، کیا اٹھا رہے ہیں؟ ایمانداری بتانا، کسی مسجد کی تعمیر میں کبھی کڑھائی بھی اٹھائی آپ نے؟ کبھی کسی مسجد کے کام میں کوئی حصہ لیا؟ لیا کرو، لیا کرو، صاف صفائی کے اندر لیا کرو، اور بھی کوئی موقع ملے تو آگے بڑھ جایا کرو۔ اللہ یہ توفیق ہر کسی کو نہیں دیتا۔ اپنے مقدس گھر کی خدمت کا جذبہ رب تبارک و تعالی قسمتوں والوں کو عطا فرمایا۔ نبی ہیں میرے، نبی ہیں، ان سے بڑھ کر ہماری نظر میں کوئی ہے ہی نہیں۔ بولو یار، ان کے لیے تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضور کی ذات پر ہمارا سب کچھ قربان ہے یار۔ یہ دو عالم کے تاجدار ہو کر، نبیوں کے سردار ہو کر، رسولوں کے امام ہو کر، رب کے آخری نبی ہو کر، مقام اور مرتبہ میں بیان کروں، میری کیا اوقات، میری کیا بساط، میری کیا حیثیت، قیامت کی صبح طلوع ہو جائے مگر کوئی شان مصطفیٰ بیان نہیں کر سکتا۔ جی لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا، بزرگ توئی قصہ مختصر، بزرگ
فرماتے ہیں کہ حضور کا جب ذکر ہو تو توجہ کے ساتھ میں سنا چاہیے. جی ذکر مصطفیٰ کا حال بتا رہا ہوں میں, توجہ کے ساتھ. ہمارے بزرگ اس چیز کو عیب سمجھتے تھے کہ ادھر 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 نہیں, وہ کہتے تھے کس نبی کا ذکر ہو رہا ہے, جن کا ذکر سننا بھی ایمان ہے اور کرنا بھی ایمان ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا رہے ہیں. حضرت امیر حمزہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر میرے آقا سے عرض کیا کہ آپ پتھر مت اٹھائیے, مجھے دیجیے, مجھے دیجیے. حضور کے ہاتھ مبارک, دست مبارک سے پتھر خود لے لیا اور آپ نے فرمایا آپ بیٹھ جائیے. کیا کہا؟ آپ بیٹھ جائیے, پتھر میں اٹھا کر دوں گا. میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا آپ اٹھا کر دیں میں بیٹھ جاؤں, آپ اٹھا کر دیں میں بیٹھ جاؤں. حضور نے فرمایا, حضرت امیر حمزہ نے فرمایا ہاں آپ تشریف رکھیے میں اٹھا کر دوں. جب پتھر اٹھا کر دیا نا تو ایک صحابی جو پتھر لگا رہے تھے انہوں نے حضرت امیر حمزہ سے پوچھا کہ آپ دونوں میں بڑا کون ہے؟ کیا پوچھا؟ ہوتا نا چاچا بھتیجا ہوتے ہیں تو لوگ پوچھ لیتے, بھائی بھائی میں بھی پوچھ لیتے ہیں, بھائی بھائی میں بھی پوچھ لیتے ہیں. اگر یکساں اور برابر نظر آتے ہیں تو کوئی پوچھ لے بھائی احمد رضا تم بڑے ہو یا حسرت علی بڑا ہے, کون بڑا ہے, پوچھ لیتے نا, معلومات کے لیے پوچھ ہی لیتے ہیں. لیکن یہاں پوچھا گیا حضرت امیر حمزہ سے کہ آپ دونوں میں کون بڑا ہے, تو عمر میں بڑے کون تھے؟ حضرت امیر حمزہ. لیکن آپ نے کیا کہا کہ بڑے تو وہ ہیں پیدا میں پہلے ہوا ہوں, بڑے وہ ہیں پیدا میں پہلے ہوا ہوں. سرکار کے دیوانوں, یہ امیر حمزہ جب شہید ہوئے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے جسم مبارک کو ڈھکنے کے لیے ایک چادر کا ٹکڑا حضور نے منگوایا. دیکھیے کن کن لوگوں نے اسلام کی خاطر, کن مقدس ہستیوں نے اپنی جان کا نذرانہ دین کے اوپر قربان کیا ہے. اللہ اکبر. سرکار امیر حمزہ شہید ہونے کے بعد آپ کی لاش مبارک کو ڈھکنے کے لیے ایک چادر کا ٹکڑا تھا. حضور نے فرمایا قبر مبارک کے اندر کہ ان کی لاش مبارک کو ڈھک دو. تو جانتے ہو چادر کا ٹکڑا اتنا چھوٹا تھا کہ اگر سر ڈھکتے تو پاؤں کھل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جن کے اوپر حضور خود محبتیں نچھاور کرے, محبتیں نچھاور کرے, میرے آقا جنہیں دیکھے تو سکون مل جائے, جن کی شہادت پر آمنہ کے لال کے آنکھوں سے آنسو نکلے ہو, جن کی شہادت پر خود مصطفیٰ کریم یہ فرمائیں کہ حمزہ شہید نہیں ہوئے میری کمر ٹوٹ گئی ہے. کئی دنوں تک حضور غمگین رہے, کئی دنوں تک حضور غمگین رہے. تاریخ بتاتی ہے کہ یا تو امیر حمزہ کے وصال کے بعد یا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد حضور غمگین رہے. دل پر غم کا غلبہ تھا میرے آقا کے حضرت امیر حمزہ کی شہادت پر. دیکھو یارو, آج ہمارے پاس میں کپڑوں کی کمی نہیں, جوڑوں کی کمی نہیں, لیکن پھر بھی ادب نہیں ہمارے پاس, اسلام سے محبت نہیں, دین سے محبت نہیں. نہ ہمارے گھروں کے اندر کپڑوں کی کمی ہے, عورتوں کے پاس میں اگر دیکھا جائے تو الماریاں بھری پڑی ہے, لیکن پھر بھی اتنے اتنے کپڑے ہونے کے باوجود بھی سر پہ دوپٹے نظر نہیں آ رہے, ادب نظر نہیں آ رہا, تہذیب نظر نہیں آ رہی ہے, محبتوں کا وہ ماحول اسلام سے نظر نہیں آ رہا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج کسی چیز کی کمی نہیں, کھانے پینے پہننے اوڑھنے وغیرہ رہنے سہنے کی کوئی کمی نہیں. اگر کمی ہے تو دین سے محبت کی, اگر کمی ہے تو دین سے الفت کی کمی ہے, دین پر لٹانے کے جذبے کی کمی ہے.
مسلمان کے گھر کی عورتیں اور بے پردہ. ارے زمانے کو خدا کی قسم شعور جس دہلیز سے ملا ہو، آج اس دہلیز پر شعور کا نام و نشان نظر نہیں آتا. اسلام کی بیٹیاں ایسے گھوم رہی ہیں جیسے معاذ اللہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوئی. فیشن پرستی ایسی لے ڈوبی ہمارے گھر کی عورتوں کو کہ سیدہ فاطمہ کا کردار آج پتہ ہی نہیں رہا. اسلام کی ان پاکیزہ ہستیوں کا کردار آج ہماری عورتوں کو پتہ ہی نہیں رہا. آج ہماری بیٹیوں کو حضرت رابعہ بصری کی زندگی نہیں بتائی گئی. آج ہماری بیٹیوں کو حضرت میمونہ عربیہ کی زندگی نہیں بتائی گئی ہے. آج ہماری بیٹیوں کو صحابیات کی زندگی نہیں بتائی گئی. ورنہ عورتیں اور کسی اور کے دروازے پر جا کر روئیں. اللہ نے عورت کو وہ مقام دیا ہے کہ یہ خالی اپنے آپ کو چھپا لے، یہ خالی اپنے آپ کو چھپا لے، رب کے کرم کی برکھا ایسی برسے گی کہ اسے کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ گھر میں مصلی بچھا کر رب کی رحمتوں کو آواز دے گی. اللہ کی رحمتیں اسے جھوم کر پیار کرتی ہوئی نظر آئے گی. اس کی ہر دعا قبول ہوگی. گھر ہی کے اندر دوستی کرے اللہ سے. ہاں، ہمیں اپنے گھر میں بتانا ہوگا اپنی بیٹیوں بہوؤں کو کہ دوستی ٹی وی سے نہ کر، دوستی نوٹنکیوں اور ناٹکوں فلموں سے نہ کر. دوستی کرنی ہے تو قرآن سے کر، دوستی کرنی ہے تو نماز سے کر. یہ نماز اور قرآن تیری دوستی اللہ سے کروا دیں گے. اور جب تیری دوستی اللہ سے ہو جائے گی تو پھر تجھے پریشانیوں کا رونا کسی اور دروازے پر نہیں رونا پڑے گا. رب کی بارگاہ میں سجدہ کرے گی، اللہ ساری پریشانیاں دور فرما دے گا. یاد ہے نا وہ واقعہ حضرت میمونہ کا ہی واقعہ ہے کہ جنگل میں بکریاں چرانے جایا کرتی تھی. کہاں؟ جنگل میں بکریاں چرانے جایا کرتی تھی. آج تو ہمارے ہاں کوئی نمازی عورت بھی ہوتی نا، وہ بھی کہیں چلی جائے تو وہیں ویسی ہو جایا کرتی. وہی حضرت میمونہ جنگل میں بکریاں چرا رہی ہے صاحب. ایک اللہ کے ولی کا گزر ہوا وہاں سے، انہوں نے ندی کے اوپر ایک سین دیکھا. سین کیا تھا؟ بکریاں بھی پانی پی رہی ہے، شیر بھی پانی پی رہے ہیں. بکریاں بھی پانی پی رہی ہے، شیر بھی وہیں پر پانی پی رہے ہیں. اب بتاؤ معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ شیر بھی وہیں بکریاں بھی اور شیر شکار نہ کریں. انہوں نے دیکھا یہاں کچھ آس پاس میں بڑا معاملہ ہے. ادھر آئے تو دیکھا درخت کی چھاؤں کے اندر حضرت میمونہ مصلی بچھائے ہوئے اللہ اللہ کر رہی ہے، اللہ اللہ کر رہی ہے. انہوں نے رک کر سلام پھیرنے کے بعد میں پوچھا میمونہ. انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا، بولو. کہ یہ تو جہاں بیٹھتی ہے وہاں نظارہ الگ ہو جایا کرتا ہے. کہ کیسے؟ کہ شیر اور بکریاں ایک ہی چشمے پر پانی پی رہی ہے، عجیب نظارہ ہے. یہ شیروں نے بکریوں سے دوستی کب سے کر لی؟ حضرت میمونہ نے کہا جب سے میں نے اپنے اللہ سے دوستی کر لی. تو اس علاقے کے شیروں نے میری بکریوں سے دوستی کر لی. تڑپ کے بولو یار، مچل کے بولو، جھوم کے بولو. یہ اسلام ہے جناب، یہ دین ہے، بڑا پیارا دین ہے، بہت پیارا دین ہے، بہت پیارا دین. ہم نے سمجھا ہی نہیں، ہم نے اپنے گھروں میں اس کا نظام قائم نہیں کیا، ہم نے اپنی زندگیوں میں اس کا نظام قائم نہیں کیا. بڑی مشکلوں سے آیا، بڑی قربانیوں سے ہم تک آیا. آج ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں. اگر کمی ہے تو عمل کی، کمی ہے تو دین سے محبت کی. اور وہاں معاملہ دیکھیے آپ،
کہ جنہوں نے دین پر جان یہ نبی پاک نے جب چادر ڈالی تو وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھکتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا۔ حضور کی چشمان مبارک میں آنسو آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا سر چادر سے ڈھک دو اور پاؤں ڈھکنے کے لیے کوئی گھاس توڑ کر لے کر آ جاؤ اور وہ گھاس پاؤں پر رکھ دو، پاؤں بھی ڈھک جائے گا، چادر سے سر ڈھک جائے گا۔ یہ اتنی قربانیوں کے بعد دین ہم تک پہنچا۔ ایمانداری بتانا، آپ نے اور ہم نے دین کی کیا قدر کی ہے؟ دین کی کیا خدمت کی ہے؟ دین کے اوپر اب کیا نثار کیا، کیا لٹایا، کیا قربان کی؟ دیانتداری کے ساتھ میں کبھی اپنے ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانک کر سوچنا چاہیے، جو دین اتنی مشقتوں سے ہم تک پہنچا، اتنے مشکل سفر کر کے سرکار غریب نواز ہندوستان تشریف لائے اور یہ دین کا تحفہ ہمیں دیا۔ آج اتنی آسانیوں میں رہ کر بھی ہم اپنے گھر میں دین نافذ نہیں کر سکتے، اور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں چھٹی چھٹی جا کر مرادیں مانگنے والوں، تھوڑا غور تو کرو یار، کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر دین پھیلانے کے لیے آئے اور تم اپنے گھر میں وہ دین نافذ نہ کر سکے، تم اپنے گھر میں دین وہ قائم نہ کر سکے۔ گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کر، جہاں تک ہو سکے کوششیں کرو، اپنے گھروں سے اور اپنے معاشروں سے برائیوں کو ختم کرو۔ آج عبد الرحمان صاحب نے اپنے گھر میں یہ قدم اٹھایا کہ شادی کے موقع پر مصطفیٰ کا میلاد سجایا، ایک نیک کام کی شروعات ہوئی، ایک اچھے کام، پاکیزہ کام کی شروعات ہوئی۔ اگر ہر مسلمان اپنے گھر میں یہ نیک کام کر لے تو بولو یار، ڈرنے کی بات تھوڑی ہے، یہ تو محبت کی بات ہے۔ ہر مسلمان اگر اپنے گھر میں اپنے بچے اور بچیوں کی شادی کے موقع پر ایسا نیک اور پاکیزہ کام کرنے لگ جائے، میں کہتا ہوں 5 سال خالی، 5 سال یہ ناجائز اور حرام کام بند کر دو، ڈول تاشے ڈی جے باجے ناچ گانا وغیرہ یہ سارے بند کر دو، 5 سال، 5 سال کے بعد اگر ہمارے معاشرے میں شادیوں کا نقشہ چینج نہ ہو جائے تو مجھے بتا دیں، نقشہ نہ چینج ہو جائے، یہ نسلیں بھول جائے گی، ان نسلوں کو ایک ہی چیز یاد رہ جائے گی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کے یہاں آمینہ کے لال کی سنت ادا ہوتی ہے تو انہی کی محبت میں ادا ہوتی ہے، انہی کے طریقے میں ادا ہوتی ہے، انہی کے پیار کا جلوہ نظر آیا کرتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، ایسے نیک اور پاکیزہ کام کرنے کی، تاکہ ہماری نسلوں کے اندر بیداری آئے اور ہماری نسلوں کے اندر اسلام سے قربت بڑھے اور وہ اسلام